میں انجینئروں اور ڈاکٹروں اور وکیلوں سے سوال کر رہا ہوں، آپ وکیل بن کر کے آئے، آپ نے اپنا بستہ بچھایا اور کسی کچہری کے اندر جا کر کے آپ پریکٹس کرنے لگ گئے۔ ڈاکٹر بن کے آیا، اس نے کلینک قائم کیا، دوائیاں رکھی، اس نے علاج شروع کر دیا۔ ایک انجینئر بن کے آیا، اس نے نوکری شروع کر دی ہے۔ وکیل صاحب، آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کتنے وکیل بنائے؟ انجینئر صاحب، آپ نے کتنے انجینئر بنائے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کتنے ڈاکٹر بنائے؟ اداروں کو چھوڑیے، میں آپ کی ذات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ڈاکٹر بنانے کے لیے آپ نے ادارے بنا لیے ہیں؟ اور ایک حافظ، ایک مولوی عموماً کوشش کرتا ہے اگر مسجد کا امام بھی بنے تو برابر میں وہ بچوں کو لے کے بیٹھے گا، ہر سال 1 2 3 4 حافظ تیار کرے گا۔ ایک حافظ کامیاب ہے اس لیے کہ اس نے بہت سے حافظوں کو تیار کیا۔ مگر ہم کہتے ہیں انجینئر اور ڈاکٹر اپنی ذات تک تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن انجینئر اور ڈاکٹر اپنے گھر پہ آ کے ڈاکٹری کا بنانے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹری کا کلینک کھولنا، اسے آپ کامیابی سمجھ رہے ہو؟ قومی کامیابی یہ ہے کہ بیٹھیے اور کلینک بھی چلائیے اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر پڑھا کر کے کسی کو ڈاکٹر بھی بنائیے، اور اگر کم از کم پڑھا کر کے نہیں بنا سکتے تو پیسہ خرچ کر کے تو بنا سکتے ہیں آپ۔ قوم کے اتنے سارے بچے، اور بھائی سنو، قوم کے اتنے سارے بچے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، پوچھو کیوں نہیں پڑھنے جا رہا ہے؟ اگر اس کے گھر کے یوں کہے کہ صاحب ہمارے پاس تو انتظام نہیں ہے، بڑا مہنگا ہے، تو کوئی مالدار کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بچہ آپ میری طرف کر دیجئے، میں پڑھاؤں گا اس کو؟ اگر آپ کا حساب نہیں ہے، کیونکہ قوم کی خیر خواہی کی بات ہے نا، تو قوم کی خیر خواہی کے لیے اسے یہ کرنا ہوگا کہ صاحب میں آپ کے بچے کو پڑھاتا ہوں، چلیے آپ اس کو میری طرف کر دیجئے، آپ فکر نہ کیجئے اور اسکول میں داخلہ کرائیے، کیونکہ ہم مالدار بہت دفعہ اپنے بچوں کو تو پڑھاتے ہیں نا، تو کسی غریب کے بھی تو پڑھا سکتے ہیں نا۔ مگر ایسا عام طور سے نہیں ہوتا، ایسا عام طور سے نہیں ہوتا، اور غریبوں کے بچے صلاحیت مند ہونے کے باوجود پھر وہ بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر پہ پیسہ نہیں تھا، اس لیے نہیں پڑھ پائے ہیں وہ۔ لیکن اگر کوئی مالدار ان کا ہاتھ پکڑ لیتا اور اپنی طرف کر لیتا تو شاید ایک غریب کا بچہ آگے بڑھ لیتا اور پڑھ لیتا، اور ہو سکتا ہے وہ دوسروں کی مدد کی وجہ سے قوم کی خدمت میں کچھ نرم دل ہوتا۔ اور ایک امیر کا بچہ پڑھا ہے نخرے کے ساتھ، وہ بیٹھے گا، فیس لے گا، ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں میں، اور میں جانتا ہوں اسی اسارہ میں ایسے ڈاکٹر بھی ہیں سرکار پیسہ بھی دے رہی ہے، اور اگر وہ اپنے گھر پہ دیکھتے ہیں تو فیس بھی لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگے صاحب ہم پہ اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ لوگ آئیں اور ہم دوائی لکھوا کے لے جائیں ہم سے، اور ہم کہہ لیں نہیں ایسے نہیں۔ یہ میری اپنی گفتگو بھائی لوگوں سے ہو چکی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی قوم کی خدمت ہے؟ کیا اسے قوم کی خدمت کہتے ہیں؟ نہیں، قومی خدمت کا جذبہ ہر ایک میں ہونا چاہیے۔ یہ مدرسے قومی خدمت کے طور پر ہوتے ہیں، وصولی بھی آپ سے ہوگی، بچے بھی آپ ہی کے پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وصولی آسمانوں سے آئے، وصولی بھی آپ سے ہوگی، بچے بھی آپ ہی کے پڑھیں گے۔ یہ ایک فکر ہے جس کے اندر پیدا ہو گئی سو ہو گئی، اور میں اپنی قوم کے جیالوں سے اور نونہالوں سے کہتا ہوں کہ ہر آدمی قرآن کریم کی فکر کرے۔ قرآن ہمارے پاس ہے تو ہم زندہ ہیں، تابندہ ہیں۔ وہ ایک جماعت ہے جو آج دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا رہی ہے، میں آپ کو نام زد کر کے اس کے اوپر بیان کرنا نہیں چاہتا، نہ میرا کوئی موضوع ہے، مگر جب رب کے کلام کی حفاظت کی بات آتی ہے تو رب ذوالجلال پوری کائنات کے مقابلے پر اپنے قرآن والوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہے، ایسے نہیں سمجھنا چاہیے اور ہلکے میں ہرگز نہیں لینا چاہیے۔
قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگائیں، جو پڑھے ہوئے نہیں ہے وہ افسوس کریں اور قرآن پڑھنے کے لیے کوشش کریں کہ انشاءاللہ وہ لذیذ ہم بھی وقت لگائیں گے، چاہے جماعت میں جا کے یا اپنے امام سے مل کے یا مدرسوں میں مل کے قرآن کریم کہیں نہ کہیں سے ضرور پڑھنا چاہیے، کم از کم کچھ بھی نہیں تو جتنا نماز کے اندر ضروری ہے اتنا تو یاد کر ہی لینا چاہیے۔ پڑھ رہے تو ہم 60-70 سال سے نماز قرآن پڑھنا نہیں آتا، اللہ قبول کر لے تو اس کا رحم، ورنہ اصول کے اعتبار سے تو قبول ہونے کے حالات نہیں ہیں۔ اگر 1 نمبر ڈائل آپ غلط کر دو 10 نمبر ٹیلی فون کے ہوتے ہیں، 1 نمبر ڈائل کرنے پر رانگ نمبر لگتا ہے، آپ کی بات نہیں ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کا مطلوب اور محبوب حاصل نہیں ہوا۔ 1 نمبر کے غلط لگنے سے قرآن کریم کے حروف کے مخارج برابر غلط ہو رہے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہے۔ آدمی سمجھ رہا میاں میں نماز پڑھ کے آ گیا، کسی کو احساس نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل کیا جائے۔ بس چھوٹے چھوٹے مدرسے میں بچے پڑھنے والے ہیں، وہ حاصل کریں گے انہی کا، اور ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے لوگ توجہ سے اور بڑے لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوں کہ آپ کو قرآن کریم صحیح کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا عالم کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بند کر رہے ہو۔ احساس کرو، چاہے جماعتوں میں جاؤ، چاہے مسجدوں میں ٹائم لگاؤ، چاہے مدرسوں میں ٹائم لگاؤ، چاہے اس کے لیے ایکسٹرا کوئی پڑھانے والا رکھو، مگر اللہ کے قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ہماری جو بہنیں ہیں، یہ ہمارے جو بچے ہیں، عام طور سے علاقے کے بچے ہوتے ہیں کہ غیر حاضریوں پہ غیر حاضریاں کرتے ہیں، چلے گئے تو 8 دن تک غیر حاضری کر کے آ رہے، نہ ماں باپ کو یہ احساس ہوتا کہ بچے کو ہمیں مدرسے بھیجنا کہ نہیں بھیجنا ہے، نہ یہ ختم ہو گیا احساس۔ پیسے بہت ہو گئے نا، بچہ پڑھتا ہے، مثال کے طور پر بلوت کا بچہ اسارہ میں پڑھتا ہے، ہر ہفتے بھاگتا ہے گھر، کیا لینے جا رہا ہے وہ ہر ہفتے گھر؟ پڑھائی کی طرف توجہ دیں، غیر حاضریوں سے انہیں بچائیں، اور غیر ضروری ٹیلی فون دینے سے آپ سبھی حضرات ان کی خاص طور سے حفاظت کریں۔ یہ ٹیلی فون بھی ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ ایک گھناؤنی چیز ہے، امید ہے کہ آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے۔ ایک چند منٹ اور لے کر کے آپ کو ایک بات عرض کر کے بات ختم کروں۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، یہ مائیں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اور آپ بھی توجہ سے سنیں۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک عالمی شخصیت کے حامل، اللہ نے بہت بڑا مقام عنایت فرمایا، مگر جانتے ہو ایک یتیم بچہ ہے، باپ انتقال کر گیا، ماں غریب ہے، تیرے میرے گھروں میں کام کر کے اپنا کام چلاتی ہے مگر اللہ والی ہے۔ دل میں آیا کہ بچے کو پڑھانا ہے، استاد جی کے پاس پہنچی ہے، کہا میرے بچے کو اس طرح پڑھائیے کہ یہ بچہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ والا بن جائے، اور جب تک یہ اللہ کا ولی نہ بنے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس دن تک آپ چھٹی نہیں دیں گے جب تک یہ مکمل پڑھائی نہ پڑھ لے۔ چنانچہ وہ بچہ استاد جی کے پاس داخل ہو گیا، پڑھتا رہا، کچھ وقت گزرا، بچہ تھا، دل میں آیا ماں سے ملنے جاتا ہوں، استاد سے کہا چھٹی دے دیجیے۔ استاد نے سوچا کہ ماں سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک یہ کامل نہ ہو جائے اسے بھیجنا نہیں ہے، اور اگر میں اسے چھٹی نہیں دیتا تو بچے کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ دونوں کے بیچ میں پھنس گئے استاد جی۔ استاد جی نے اللہ سے دعا کی، مولا کریم مجھے کوئی ایسا رستہ نکال دے کہ دونوں ہی کام ہو جائے، بچہ بھی ماں سے مل لے اور میرا وعدہ بھی نہ ٹوٹے۔ چنانچہ اللہ سے دعا کی، دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ بچے کو اتنا سبق دے دو کہ جو یاد ہی نہ کر پائے، اور تم یہ کہہ دو کہ سبق سنا دو گے تو میں چھٹی دے دوں گا، نہیں سناؤ گے تو نہیں دوں گا۔ استاد نے تقریباً 5-6 دن کا ایکسٹرا سبق ایڈوانس اس کو دے دیا اور کہا شام کو اگر سنا دو گے تو میں چھٹی دے دوں گا۔ اس نے سبق دیکھا اور سوچا کہ یہ تو بہت زیادہ سبق ہے، کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا استاد جی مجھے بھیجنا نہیں چاہتے۔ اس نے تنہائی میں جا کر کے خدا کے سامنے رونا شروع کیا، میرے مولا سورج کو نکالنے پر قادر بھی تو ہے، اسے ڈبونے پر قادر بھی تو ہے، خلاق عالم بھی تو ہے، زمین سے دانے اگانے پر بھی قادر تو ہے۔ جب تو ہر چیز پر قادر ہے مجھے سبق یاد کرانے پر بھی قادر ہے، میرے پروردگار مجھے سبق یاد کرا دے۔ اور اللہ سے مانگ
रो कर, ये हैं वो बच्चे कि जिसके दिल में ये सलामती पैदा होती है, अल्लाह उसे कहीं से कहीं पहुंचा देता है। रात में वो याद कर रहा, दिन भर याद किया, शाम का वक्त हुआ, अल्लाह ने उसके दिल के अंदर वो सबक पेवस्त कर दिया, बिठा दिया। उस्ताद के पास पहुंचा, सुनाना शुरू किया। उस्ताद में वे हैरत रह गया, कहा इतना तवील सबक और एक बच्चा लेके आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, अल्लाह ने इसके ऊपर कोई फजल कर रखा है। इसलिए उस माँ के वादे की भी मुखालफत नहीं होगी, क्योंकि कुरान का सबक सुना दिया उसने, भेज दिया, जाओ मियाँ घर चले जाओ। बच्चा खेलता जा रहा, बच्चा खुशी के मारे झूमता जा रहा है घर। दरवाजे पे जाके दस्तक दी, कहता अम्मी, आवाज नहीं आई। फिर कहता अम्मी जान दरवाजा खोलो। खुदा की कसम, ये मेरी माएँ और बहनें जो अपने बच्चों के लिए बेकरार रहती हैं, इनके लिए दर्स है और इन बच्चों के लिए दर्स है। चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले हो या मदरसों में पढ़ने वाले हो, तालीम तो सबकी तालीम ही होती है, काबिलियत तो काबिलियत होती है। कहता अम्मी दरवाजा खोलो। अम्मी ने पूछा सख्त आवाज में, अगरचे आवाज पहचान ली थी, कहा कौन है? कहा तेरा बायजीद है। फरमाया मेरा बायजीद नहीं हो सकता है, मेरा बायजीद तो कामिल बन के आएगा, ये कोई और बायजीद है। मैं अपने बायजीद के लिए तो दरवाजा खोल सकती हूँ, किसी और के लिए नहीं खोल सकती हूँ। बच्चा रोता है, लेकिन माँ है कि कहने लग गई नहीं, मैंने तो ये वादा किया था कि मेरा बायजीद वलीउल्लाह बन के आएगा, अल्लाह का नेक बंदा बन के आएगा, ये मेरा बायजीद हो ही नहीं सकता है जो अधूरा आ रहा है। वापस लौट गया, रोता धोता लौटा। उधर रोता हुआ मदरसे में पहुंचा, उस्ताद जी ने देखा ये रोता हुआ बच्चा आ रहा है, क्या वजह रही? पूछा बेटे बात बताओ पूरी, क्या हुआ? कहने लगे उस्ताद जी, मैंने जब दरवाजा खटखटाया तो मेरी माँ की आवाज़ आई, कौन? मैंने बताया बायजीद आपका बेटा। तो मेरी माँ ने कहा कि मेरा बेटा तो कामिल बन के आएगा, मेरा बेटा अधूरा नहीं आ सकता है, ये कोई और है। मेरे लिए मेरी माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला। अल्लाह की कसम, उस्ताद जी ने उसको सीने से लगाया, कहा बेटे घबराओ नहीं, और तवज्जो दी, मेहनत की, और माँ का वो वादा याद आया कि उस्ताद जी जब तक ये आखिरी दर्जे तक का बेहतरीन इंसान नहीं बन जाता, मुझे अपना बेटा नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह का वली बना हुआ चाहिए। चुनांचे कहते हैं उस्ताद जी ने फिर मेहनत की और कराई, उसे अल्लाह ने इतना कबूल किया कि 16 साल के बाद घर गया है बायजीद, मुकम्मल कामयाब होके। जब 16 साल मुकम्मल हो गए, हाफिज, आलिम, बेहतरीन इंसान, अल्लाह का इबादत गुजार इंसान, जब मुकम्मल 16 साल हुए, आज जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायजीद के उस्ताद के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और यूं फरमाया कि तुम्हारी क्लास में, तुम्हारी दर्सगाह में जो एक जवान बायजीद नाम का है, अल्लाह की तरफ से उसे विलायत अकबर दी गई। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। फरमाया कि तुम्हारी दरसगाह के अंदर जो एक बच्चा बायजीद नाम का पढ़ता है, अल्लाह ने उसे विलायत अकबर अता की है, और मैं तुम्हें खबर दे रहा हूँ, बायजीद को खबर करो, और उसका टाइम पूरा हो चुका है। रब के यहाँ लिखा जा चुका है कि उससे अल्लाह आलमी पैमाने पर काम लेगा। बायजीद को बताओ और उसे उसके घर भेज दो, वो अपनी माँ के साथ जाके मिल लेगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ, जब माएँ ऐसी होती थी तो बच्चे ऐसे होते थे, और जब माएँ वो हो कि मेहंदी यहाँ तक लगा ले, कपड़े तंग पहने, कपड़े खुले पहने, कपड़े ऐसे पहने कि जो दूसरों को साख्त तो पर्दाश्त नजर आए, मोबाइल उनके हाथ में हो, अय्याशियाँ हमारा पेशा बन जाए, इस्लाम से निष्ठा और नाता टूट जाए, इस्लाम से दूरी बना ली जाए, तो फिर याद रखिए कि हमारी गोद से मक्कार और
بغیر ہی پیدا ہوں گے۔ اگر بایزید پیدا کرنے ہیں، آج بھی اپنی یہ مائیں اعتماد کریں، تہجد پڑھیں، نمازی بنیں۔ تمہارے پڑھنے پڑھانے اور تمہاری سوچ کا اثر ہے کہ اللہ اس سوچ کو بچوں کے اندر منتقل فرما دیتا ہے۔ جس وقت میں ماؤں کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، اس وقت میں مائیں جو سوچتی ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں جو جذبات ماؤں کے اندر ہوتے ہیں وہی بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر اس سوچ کا بہت بڑا دخل ہے جو بچے کی پرورش کے زمانے میں پیدا ہونے سے پہلے جب اللہ بچے کو ماں کے اندر رکھ کر کے پرورش کرتا ہے، اس سوچ کی بہت بڑی خدمت ہوتی ہے بچے کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ مائیں نمازی بنے، دیندار بنے، تہجد گزار بنے، زبان پہ سچائی لائیں، شوہروں کا ادب کرنے والی بنے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والی بنے، اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے والی بنے۔ جب مائیں سچی، اچھی اور نیک ہوں گی، انشاءاللہ ان کی گود سے بہترین بچے تیار ہوں گے۔ بایزید کو خبر دی گئی، بیٹے آؤ، ان کے کو سینے سے لگایا اور ان کے سر کے اوپر اپنی پگڑی اتار کے استاد نے رکھی اور فرمایا بایزید مجھے میرے محبوب نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام عنایت فرما دیا ہے، اب جاؤ اپنی ماں سے ملاقات کرو۔ شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اپنی 2 رکعت یہاں سے پڑھی، استاد سے دعائیں لے کر کے ماں کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب پہلے کی طرح سے نہیں بلکہ ماں دوڑتی ہوئی دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا اور کہا آج میرا بیٹا بایزید جو میں چاہتی تھی وہ بن کے آیا ہے، اس لیے میں آج اپنے بایزید کو سینے سے لگاؤں گی۔ سینے سے لگایا اور پھر کہا کہ بیٹے تجھے تو میں نے ویسا دیکھ لیا جیسا چاہتی تھی، میں اپنے رب کا شکریہ تو ادا کر دوں 2 رکعت پڑھ کے کہ جس رب سے میں نے مانگا تھا اس رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ نماز پڑھی اور کہا اب میں تجھے اپنے ہاتھ سے تازہ کھانا بنا کے کھلاؤں گی۔ بچوں اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنو، استادوں کے فرما بردار بنو، اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ یہ اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے بچے آج بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بچیاں لاکھوں بچیاں ملک میں یہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ چڑھ گئی اور کس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے وہ کہاں چلی گئی۔ ہزاروں ویڈیوز ہمارے سامنے ہماری بیٹیوں کی آ رہی ہیں، کوئی کسی کے ساتھ اور کوئی کسی کے ساتھ، کسی نے بہکا کے اس کو راج محل کے خواب دکھا کے اور قتل کر دیا، ٹکڑے کر دیے اور تمہاری ویڈیو بنا کے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ مسلمانوں کہاں ہو؟ اپنے بچوں کے اوپر توجہ دو۔ یہ مراکز ہیں اور یہ مدارس ہیں جہاں پر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ بچے کامیاب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ اللہ کے واسطے قرآن اور حدیث کے اپوزٹ نہ جاؤ۔ جہاں قرآن نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ہے، جہاں قرآن ہے وہاں سب کچھ ہے۔ یہ کلام تو اللہ ہی کا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔